چلیے جی مہربانی جی. واٹس ایپ کاپی سب آپ کے پاس. شکریہ سر. اب میں درخواست کروں گا وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب صاحب سے کہ وہ پاکستان اکنامک سروے کے اہم نکات اور خد و خال پیش کریں. وزیر خزانہ کے کلمات کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی. حال میں ہمارے اسٹاف کے ارکان موجود ہیں, آپ اپنی نشستوں پر رہیں اور روونگ میں ہم نے وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم سے خاص طور پر درخواست کی ہے کہ وہ آج زیادہ سے زیادہ سوالات کے جوابات دیں, اس لیے تمام دوست خاطر جمع رکھیں. انشاءاللہ سوال کے خواہش مند تمام دوستوں کو موقع ملے گا. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ ابتدائی کلمات میں پیش کرنا چاہوں گا ان ٹرمز آف دا فیکٹ بیس. جو حقائق ہیں جو اکنامک سروے میں آلریڈی آپ کے سامنے آ چکے ہیں, اور اس کی ایک سمری بھی ہے جو ہم انشاءاللہ آپ کو دیں گے. تو سب سے پہلے آپ سب کا تشریف آوری کا شکریہ. I also want to acknowledge my cabinet colleagues who are here and the senior government colleagues جو آج یہاں موجود ہیں. میں صرف یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ منسٹر آف اسٹیٹ اور انفارمیشن منسٹر ان کی ایک اور کمٹمنٹ ہے 3 بجے, تو یہ ان کو تھوڑی دیر کے بعد جانا ہوگا, لیکن ہوپ فلی بیفور وی کنکلوڈ یہ یہاں ہوں گے. دیکھیے یہ جو سروے ہے یہ ایک اکنامک ڈاکومنٹ تو ہے, لیکن یہ کہانی بھی بیان کرتا ہے پچھلے گزشتہ سال کی ان ٹرمز آف ریزیلینس, جو ڈسپلن شو کیا گیا اور جو رینیوڈ کانفیڈنس ہے. اور اس سارے سلسلے میں تھوڑی سی آپ کے سامنے گزاشتات رکھوں گا. دیکھیے وین وی انٹرڈ دس ایئر, جولائی میں جب ہم نے یہ مالی سال شروع کیا تو سب سے پہلے تو ایک ٹریڈ انسرٹنٹی تھی, اور وہ جو ٹریڈ انسرٹنٹی ہے دیٹ واز آن اکاؤنٹ آف دا ٹیرف ڈسکشن کہ ٹیرفس دنیا بھر کے جو ٹیرفس ہیں وہ اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا. اور ہم نے جولائی کے آخر تک ایک ایسی جگہ ہم پہنچ گئے تھے کہ وی کوڈ گیٹ ان ٹو اے کمپیٹیٹیو پوزیشن ود رسپیکٹ ٹو آور ایکسپورٹس اسپیشلی ٹو دا US. اس کے بعد پھر ہم نے سیلاب دیکھا جو اگست سپٹمبر میں آیا, اور پھر اکتوبر میں ریسکیو اینڈ ریلیف ایفرٹ ہوئی, اور پھر اس کے بعد مارچ سے ہم نے ریجنل کانفلکٹ دیکھا. تو یہ 3 وہ آئی وڈ سے ایگزوجنس فیکٹرز ہیں جو جب اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے پچھلے سال, the tariff uncertainty was there, but the other 2 factors were not in the picture. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان جو سارے چیلنجز تھے انہوں نے پاکستان کی ریزیلینس کا امتحان لیا, اور جہاں تک میرا تعلق ہے ہم اس امتحان پہ پوری طرح اور صحیح طریقے سے ہم اس کے ساتھ نبرد آزما بھی ہوئے, اور ہم نے جو ایک آگے ٹریجیکٹری لے کے جانی تھی فرام اسٹیبلائزیشن ٹو گروتھ, ہم اس جرنی پہ قائم اور دائم رہے. اچھا, اسی سلسلے میں جو مالی سال 2026 میں GDP گروتھ وہ آلریڈی ذکر ہو چکا ہے, 3.7% رہی, اور اس میں ابھی ذکر کروں گا کہ وائی وی تھنک اینڈ وائی وی بلیو. کیوں بھائی کیا ہو رہا ہے؟ تو اس میں یہ جو براڈ بیسڈ اکانومی کی بات ہے تو اس میں یہ کیسے ہم اس کو آگے لے کر چلے, بیکاز اس میں صرف حجم نہیں بڑھا لیکن وہ براڈ بیسڈ ریکوری کی بھی بات ہے. اب یہ اس تناظر میں ہے کہ جو میں نے ابھی کچھ فیکٹرز بتائے کہ نہ صرف یہ ہمارے ملک کو بلکہ اس خطے کو بلکہ ساری دنیا کو اس نے افیکٹ کیا, اور اسی کی وجہ سے یہ ہے کہ 26 میں جو گروتھ کی گلوبل گروتھ کی جو ریکارڈ کی گئی تھی 25 میں وہ کم ہو کر 3.1% رہ گئی ان 26.
اب ہم اگر دیکھیں اس تناظر میں جو گلوبل فیکٹرز ہیں اس میں پاکستان کا جو اور میں نے ابھی ذکر کر دیا ہے کہ بیرونی اور اندرونی چیلنجز کے باوجود 3.7% جی ڈی پی گروتھ حاصل کی، جو پچھلے سال 4 سالوں کی بلند ترین فگر ہے. اور یہ تھوڑا سا کئی دفعہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یہ سفر شروع کہاں سے کیا تھا. آئی تھنک اس کو ہم نے مائنڈس کو ریفریش ضرور کرنا ہے کہ 23 میں یہ -2.2% تھی، 24 میں یہ 2.6% رہی، 25 میں یہ 3.2% ہو گئی. اینڈ کوائٹ فرینکلی اگر میں آپ کے ساتھ اس وقت بیٹھا ہوتا جنوری یا فروری میں، تو ہمارا یہ ایک پلاننگ کی طرف سے، اسٹیٹ بینک کی طرف سے، فائنینس کی طرف سے ہمارا یہ بڑا ایک متفقہ ویو تھا کہ اس سال جو گروتھ ہے وہ 4% سے ایکسیڈ کر جائے گی. لیکن جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو کانفلکٹ آیا مڈل ایسٹ کا، اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ افیکٹ ہوئے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، پھر بھی ہم ایک ملکی تاریخی کا سب سے بڑا معاشی حجم پر پہنچ چکے ہیں، جو 126.9 ٹریلین روپے یا 452.1 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے. فی کس آمدنی $1,901 ہو گئی ہے، جو گزشتہ سال $1,751 تھی. اور افراط زر کی میں ابھی بات کرتا ہوں. اسی میں اگر ہم ڈفرینٹ سیکٹرز میں جائیں گے تو ایگریکلچر جو پچھلے سال 1.53% پہ گرو ہوا، اس سال 2.89% پہ اس کی گروتھ ہوئی. اینڈ دس از ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا فلڈس. اور میں فلڈس پہ بار بار آتا ہوں کیونکہ یہ جب معاشی استحکام کی بات کی جاتی ہے کہ جی صرف معاشی استحکام کا فائدہ کیا ہے یا از دیٹ گڈ انف، تو اس پہ میں تھوڑا سا ایک منٹ میں ذکر کروں گا. لیکن کراپ سب سیکٹر میں بھی مثبت گروتھ ہوئی اور یہ کنٹریکشن کے بعد 1.44% کی گروتھ ہوئی. اور لائف اسٹاک سیکٹر جو ہے ہمارا کنٹینیوز ٹو گو فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ، اینڈ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. کیونکہ جب ہم زراعت کی بات کرتے ہیں، ہمارا جو زیادہ فوکس رہتا ہے وہ کراپس اینڈ اور سب کراپس پہ رہتا ہے. لائف اسٹاک، ڈیری اینڈ لائف اسٹاک از 60% آف دا ایگریکلچر جی ڈی پی. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اسی طرح انڈسٹری اور مینوفیکچرنگ کی بات ہوئی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نے 2026 میں 6.1% گروتھ ریکارڈ کی، جو ونس اگین پچھلے 4 سالوں کی بلند ترین سطح ہے. اور اس میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جی اگر ایک سیکٹر ہے یا 2 سیکٹر ہیں، یہ براڈ بیسڈ گروتھ ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو یہ آپ اکنامک سروے میں بھی دیکھیں گے، آپ خود اس سے بہت چونکہ آپ سب اکانومی کو کور کرتے ہیں، تو مینوفیکچرنگ کے 22 سیکٹر میں سے 16 شعبوں میں مثبت گروتھ دیکھنے میں آئی ہے. اس میں فوڈ، ٹیکسٹائلز، ویئرنگ اپیرل، پیٹرولیم پروڈکٹس، نان میٹیلک منرلز، آٹوموبائلز، بیوریجز اور الیکٹرک اکوپمنٹ جو ہیں وہ شامل ہیں. So it's not one single sector which is sort of leading or contributing to this 6.1% turnaround in large scale manufacturing. This is broad based. اور اس کا دوسری سائڈ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے، کیونکہ یہ تو سپلائی سائڈ ہوگی. ڈیمانڈ سائڈ پہ کیا ہوا، تو اس میں بھی ہمیں نمایاں ایئر آن ایئر گروتھ نظر آئی ہے. اس میں کچھ میں آپ کو مثالوں دوں گا کہ سیمنٹ کی طلب میں 10% اضافہ ہوا، فرٹیلائزر میں 17% اضافہ ہوا، پیٹرولیم میں 5% اضافہ ہوا، آٹوموبائلز میں 31% اور موبائل فونز میں 9% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے. اینڈ دس اگین ٹرانسلیٹس انٹو ویریس سیکٹرز، اور ان کی جو ڈیمانڈ بڑھی ہے اور اس کی وجہ سے جو اگین جو براڈ بیس گروتھ کی بات ہوتی ہے یہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. سروسز ہمارا ہمیشہ سے ایک مضبوط اینکر رہا ہے، بیکاز یہ مجموعی طور پہ کلوز ٹو 58% آف آر جی ڈی پی کا حصہ ہے. تو یہ 4.9% گروتھ ریکارڈ ہوئی ہے، جو ونس اگین 4 سال کی بلند ترین سطح ہے.
इसमें मैं ख़ास तौर पे ज़िक्र करना चाहूँगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज, जिसमें 7.52% की ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है, जो कि वंस अगेन 4 साल की बुलंद तरीन सतह है। लेकिन इसकी जो बहुत एक अच्छी चीज़ है कि इसकी जो डिजिटल इकॉनमी है, इसमें इसका जो रोल है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, और उस पर डिजिटल इकॉनमी में मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट बिलाल कियानी साहब उसको स्टीयर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान डिजिटल इकॉनमी को ख़ुद लीडरशिप पोजीशन में इसको आगे लेकर जा रहे हैं। फिस्कल कंसोलिडेशन पे आता हूँ। इसमें जो आप सबको इल्म है, लेकिन मैं फिर भी कह देता हूँ कि फिस्कल डेफिसिट जो है 0.7% ऑफ GDP, लास्ट ईयर दिस वाज 2.6%। इसी तरह प्राइमरी सरप्लस में भी बढ़ावा आया है, और ख़ास तौर पे FBR के महसूलात की मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि चेयरमैन FBR यहाँ मौजूद हैं, जहाँ 10.1% इजाफा हुआ है, और माका पेमेंट्स जो हैं उसमें 23% कमी आई, जिससे हमें इजाफी फिस्कल स्पेस हासिल हुआ है। अफरात ज़र की बात है कि इसमें पिछले 2 सालों में बदतरीज कमी वाक़ई हुई है, लेकिन इसमें भी हमें ये देखना है कि कहाँ से हम शुरू हुए थे। ये जो आपको एक 1 पेजर दिया जा रहा है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ पहुँचे हैं। 38% से शुरू होकर हम जहाँ भी इस वक्त मौजूद हैं, जिसकी वजह से पॉलिसी रेट 11.5% है। अभी मैंने थोड़ा फिस्कल साइड की बात की है, अब मैं थोड़ा सा एक्सटर्नल साइड पे भी बात करना चाहता हूँ, बिकॉज आप सब जानते हैं कि द ट्विन स्ट्रक्चरल डेफिसिट, दिस हैज़ बीन द रियल इशू फॉर पाकिस्तान फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। एक साइड पे हम सरप्लस शो कर चुके हैं जो फिस्कल साइड है, और उसमें डेफिसिट में कमी ला चुके हैं, और इसी तरह मैं ज़रा थोड़ा सा एक्सटर्नल अकाउंट की भी बात करूँगा कि जुलाई से मार्च तक हमारा जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो $72 मिलियन रहा। इसमें वर्कर्स रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ, और क्योंकि बात हमेशा ये होती है कि जी रेमिटेंसेस आपकी जो पिछले महीने में भी $4.25 बिलियन पे आई हैं, विच वंस अगेन इज़ अ रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो मैं हमेशा ये बात होती है जी रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट्स, ये दिस इज़ नॉट एन एंड और डिस्कशन, दिस इज़ एन एंड डिस्कशन। एक्सपोर्ट्स भी हमने बढ़ानी है, जिस पे प्लानिंग मिनिस्टर उसको कहते हैं एक्सपोर्ट इमरजेंसी बात करते हैं, और बिल्कुल दुरुस्त बात करते हैं, और उस पर भी मैं आऊँगा कि जो एक्सपोर्ट की बात होती है और उसमें जो जहाँ जहाँ इजाफा हुआ है उसकी भी मैं बात करूँगा। लेकिन रेमिटेंसेस में सिर्फ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए वेदर और जिन ममालिक के साथ हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, फ़िलिपींस इन साउथ ईस्ट एशिया, बांग्लादेश, इंडिया, ये सब इनकी रेमिटेंसेस जो हैं और पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल इकोनॉमी। तो ये बात ज़रूर हो सकती है कि उसकी परसेंटेज ऑफ GDP कितनी है, हमारी रिलायंस कितनी है, लेकिन remittances are and will remain a very important component of our external balancing position as we move forward. And therefore we should remain very grateful to our Pakistani ambassadors, हमारे भाई और बहनें जो बाहर हैं और जो हमें ये ज़रा मुबादला यहाँ भेज रहे हैं। और उसमें मैं सिर्फ ये जिक्र करना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट द रेमिटेंसेस, क्योंकि रेमिटेंसेस के बारे में बिकॉज इस अंडर द PRI और उसमें ये जिक्र होता है कि ये वर्कर्स रेमिटेंसेस है, विच इज़ ट्रू, लेकिन एक दूसरा भी एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ रोशन डिजिटल अकाउंट। और रोशन डिजिटल अकाउंट का तो मकसद ही इन्वेस्टमेंट लेड फ्लोज है, क्योंकि मैं ख़ुद उसके साथ प्राइवेट सेक्टर से मुंसलिक रहा हूँ जब से उसका इजरा हुआ है। तो आम तौर पे ये 180-190 मिलियन डॉलर का RDA फ्लोज आते थे, मार्च तक यही फ्लोज रहे। उसके बाद अप्रैल में ये 322 मिलियन डॉलर पे गए, और जहाँ तक मेरी इत्तला है मई में भी इंशाल्लाह ये 300 मिलियन क्रॉस कर जाएंगे। ये फ्लोज तो हैं ही इन्वेस्टमेंट लेड। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में चले जाएँ, हाउसिंग सेक्टर में चले जाएँ, स्टॉक एक्सचेंज में चले जाएँ, तो ये तो वो फ्लोज हैं विच आर सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेड फ्लोज।
جہاں تک ایکسپورٹس کا تعلق ہے، میں اس میں کچھ تو اکنامک سروے میں ہے، لیکن تھوڑا سا میں اس کو اپ ڈیٹ کر دوں کیونکہ مئی کی فگرز اس وقت موجود ہیں اور اسی مالی سال کی ہم بات کر رہے ہیں. تو دیکھیے جو ہماری ڈکلائننگ ایکسپورٹ کی بات ہوئی ہے کہ یہ جی ایکسپورٹس میں ہماری کمی آئی ہے، تو اس میں دو مین وجوہات ہیں اور اس میں سے ایک سیکٹر ہے which is sort of leading that, which is food. اس میں رائس کی جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ $1.1 بلین سے نیچے گئی، اور شوگر which was a one off event, we don't export sugar as a regular thing, وہ 403 ملین. تو $1.5 بلین کی جو ریڈکشن ہوئی ہے وہ فوڈ سیکٹر میں ہوئی ہے. اور اگر میں اس کو دیکھوں کہ ایکسپورٹ کہاں بڑھی ہے، کیونکہ بات ہوتی ہے ٹیکسٹائلز کی، اور ٹیکسٹائلز پہ آپ جو ہمارا مین سٹے ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو اور بھی چاہتے ہیں کہ ان کی ایکسپورٹس اور بڑھیں. یہ میں اب جولائی سے مئی کی بات کر رہا ہوں. گارمنٹس ووون یہ 5% اس میں انکریز ہوا ہے. ہوم ٹیکسٹائلز اس میں 3% انکریز ہوا ہے. گارمنٹس نیٹڈ 3% انکریز ہوا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی آپ ویلیو ایڈیشن کریں گے، جہاں بھی آپ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھائیں گے، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ ایوری تھنگ دیٹ از بینگ سیڈ، یہ بھی تو وہی سیکٹرز ہیں نا جہاں بجلی بھی ہے، جہاں ٹیکسیشن بھی ہے، جہاں انٹرسٹ ریٹس بھی ہیں، یہ بھی وہی چیز دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود یہ اپنی ایکسپورٹ کو گرو کر رہے ہیں. تو پیپل ہیو ٹو ریویو اینڈ دا انڈسٹری ہیو ٹو ریویو دیئر بزنس ماڈلس اینڈ دیئر پروڈکٹیوٹی ڈسکشن. یہ ہم 40-50 سال والی جو ڈسکشن ہے اس میں ہم نہیں جا سکتے ہیں. اب یہ اے آئی لیڈ پروڈکٹیوٹی ماڈلس کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اسی طرح اسپورٹس گڈس، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ آج جو ابھی فیفا کا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے، once again is the پاکستانی فٹ بال which is there. دیکھیں ساری دنیا میں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اسپورٹس گڈ میں یہ میں اب جولائی سے مئی تک کی بات کر رہا ہوں، 18% ہماری گروتھ ہوئی ہے. سو دیز آر آل سیکٹرز جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی ایکسپورٹس کا کیا ہوا اور کیسے ہوا. اینڈ دس از بیفور وی گو ٹو دا آئی ٹی ایکسپورٹس جو $3.8 بلین کراس کر چکی ہیں، اور انشاءاللہ $4.5 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہوگی. اور اس میں دیکھیے ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو بھائی اور بہن، the young men and women, the freelancer export is now touching $900 million. They are almost going to cross $1 billion. اب ان کو ہم نے کل بھی پلاننگ منسٹر صاحب نے جو ذکر کیا، جو ہیومن ڈیولپمنٹ کی ساری بات ہوئی، if we upskill and reskill them، یہی بچے اور بچیاں جو آج $10 اور $12 پہ کوڈنگ کر رہے ہیں، تو اگر ہم ان کو بلاک چین میں اور اس میں اے آئی لیڈ ان چیزوں پہ ہم ان کو اپ اسکل اور ری اسکل کر دیں، اور لمز میں اس وقت ایک بلاک چین کا سینٹر آف ایکسلنس بن چکا ہے، اگر ہم ان کر دیں، دے کین اسٹارٹ کوڈنگ ایٹ $50 to $250 پر آور. یہ ان کے لیے، بچے اور بچیوں کے لیے بھی زبردست. اینڈ فار دا کنٹری، کین یو امیجن کہ اف دے آر کوڈنگ ایٹ دس لیول اینڈ اف دے گو ٹو دیٹ ڈیلٹا، کس قسم کی اس میں انکریز آ سکتی ہے. بس یہ میں صرف ذکر کروں گا کہ یہ اوور آل ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی بات تھی. اس وقت $17.1 ارب ہے ہمارا جو ریزرو سچویشن ہے، اور جیسے گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی کہا، ہم بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ $18 بلین ہم ٹچ کریں گے اینڈ آف جون، which will take us to 3 months of import cover, which is an internationally recognized standard. And this should then allow us for further upgrades inshallah during the course of next year. اب میں تھوڑا سا کیپٹل مارکیٹس کی بات کرنا چاہوں گا. KSE انڈیکس میں تو اتار چڑھاؤ رہتا ہے، اور اس میں لیکن اس میں بھی اضافہ اور ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے. لیکن آئی لک ایٹ آلویز دا ایکٹیویٹی ڈرائیورز. میں جب پرائیویٹ سیکٹر میں کہتا تھا کہ ایکٹیویٹی ڈرائیورز ٹھیک ہیں، تو اس کے ریزلٹس آپ کو ٹاپ لائن میں بھی نظر آئیں گے اور باٹم لائن میں بھی نظر آئیں گے. سو دا ایکٹیویٹی ڈرائیورز، انویسٹر بیس جو ہے وہ 563,000 تجاوز کر گئی ہے ان دا ایکوٹی مارکیٹ، اور اس دوران تقریباً 1,75,000 نئے انویسٹرز آئے ہیں ان دا ایکوٹی مارکیٹ. کارپوریٹ سیکٹر کی ہم بات کرتے ہیں، یہ 26 کے دوران، اس سال کے دوران
39,000 سے زائد نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں. ان میں سے تقریباً 99.9% ڈیجیٹل چینلز کے تھرو ہوئی ہیں. سو رجسٹرڈ کمپنیز اب ہماری 3 لاکھ تک ان کی جو ہے وہ تعداد پہنچ چکی ہے. اس سے بھی زیادہ میں یہ کہوں گا کہ 20 سال کے بعد 11 آئی پی اوز مکمل ہو چکے ہیں اس سال کے دوران. جب کوئی آئی پی او جاتا ہے, انیشل پبلک آفرنگ کرتا ہے, کوئی بھی کمپنی اس کو کرتی ہے, ایکوٹی ریزنگ کے لیے جاتی ہے, تو وہ گھر بیٹھنے کے لیے تو نہیں جاتی. وہ آفٹر آل کوئی ایکسپینشن کے لیے, اس کے ایکسپینشن کو فائنینس کرنے کے لیے, وچ ان ٹرن ول انشاءاللہ گیٹ انٹو گروتھ اپرچونیٹیز اینڈ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز. اور ابھی جو ایک جس کو سی پیک کو یہ خود منسٹر پلاننگ لیڈ کر رہے ہیں, سروس لانگ مارچ, اور اس کا آپ نے ابھی آئی پی او دیکھا ہے جو 17% سے زیادہ اس میں آیا ہے, اور یہ 80% سے زیادہ ٹرک ٹائرز کو ایکچولی ایکسپورٹ کر رہے ہیں انٹو مارکیٹس لائک یو ایس. لسٹڈ کمپنیز کی جو پروفٹیبلٹی ہے وہ تیسری سہ-ماہی میں ان کی ارننگز میں 22% کا اضافہ ہوا ہے. سو آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا اوور آل سورٹ آف کارپوریٹ سچویشن ان پاکستان. اور دیکھیں یہ لوکل انویسٹرز کی بات ہے, اور میں بیفور آئی گو ٹو دا فورن انویسٹرز, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ بات کہنا کہ جی لوکل انویسٹرز اور فورن انویسٹرز, لوکل انویسٹرز آئیں گے تو فورن انویسٹرز آئیں گے. یہ جو پی آئی اے کی پریویٹائزیشن ہوئی ہے اس کے فرام مائی پرسپیکٹو سب سے اچھی بات ہی یہ ہے کہ ایک لوکل لارج کنگلومریٹ اور لارج گروپ آف کمپنیز کے پاس یہ گیا ہے. تو اس کی اگر آپ مجموعی اگر اس کی صورتحال دیکھیں تو جو وننگ کنسورشیم تھا وہ تقریباً $600 ملین کے قریب تھا, اور جو لوزنگ کنسورشیم تھا وہ بھی تقریباً $600 ملین کے قریب تھا. تو یہ $600 ملین جو ہیں اسٹل لوکنگ فار انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ان پاکستان, جو لوکل انویسٹرز ہی ہیں. اسی طرح میں اگر فورن انویسٹرز پہ جاؤں تو اب اس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ کچھ کمپنیاں اس ملک کو چھوڑ کر گئی ہیں, لیکن اس کے علاوہ یہ بھی بات درست ہے کہ ٹیلی کام, انرجی, ڈیجیٹل سروسز, اسپورٹس, ٹیکنالوجی, کنزیومر انڈسٹریل سیکٹرز میں عالمی کمپنیاں آئی بھی ہیں یا انہوں نے اپنی انویسٹمنٹس کو یہاں بڑھایا ہے. ویون, گوگل, بی وائی ڈی, ارامکو, علی بابا گروپ, اے ڈی پورٹس, نیسلے, رقمی, مشرق, ٹرکش پیٹرولیم. یہ حقائق ہیں. These companies have either come in or they have increased their investments and their plans in Pakistan. اسی طرح جو اسپیکٹرم کی آکشن ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہوئی, جو 5G اسپیکٹرم کی آکشن ہوئی, اور اس میں بھی جیسے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا گیا, تقریباً $500 ملین اس میں بھی آیا. تو اگر کسی کو اس ملک میں گروتھ نظر آ رہی ہے تو انہوں نے آ کے اسپیکٹرم کی آکشن میں حصہ لیا تاکہ 5G سروسز آگے بڑھیں. اور یہ صرف میں کچھ حقائق ہیں جو بیان کرنا چاہتا ہوں. ڈیٹ کی بات ہوتی ہے, اس میں امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایکسٹرنل ہمارا جو اکاؤنٹ ہے اس کی جو ڈیٹ کی کمپوزیشن کو دیکھیں. اس میں سے 40-45% جو ہے وہ ہمارا کنسیشنل ڈیٹ ہے جو ہمیں ملٹی لیٹرل ادارے دیتے ہیں, اور لانگ ٹرم ڈیٹ ہے, 20-25 سال کا ڈیٹ ہے. اس کے بعد ہمارے اینڈ وی آر ویری گریٹفل ٹو آل آر بائی لیٹرل پارٹنرس, اس میں سعودی عربیہ ہے, چائنا ہے, جو اور ہم ان کی ہمیشہ وی ول آلویز ریمین گریٹفل جو جس طرح انہوں نے ہمیں سپورٹ کی ہے. تو وہ بائی لیٹرل ڈیٹ ہے. لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ وین ایور یو ہیو اے ڈیٹ پکچر کہ آپ نے کمرشل بورنگ بھی کرنی ہے. تو صرف یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بائی لیٹرل اور کمرشل ڈیٹ کے اوپر ہی آپ کا دار و مدار ہو. اور تو اس لیے اس سلسلے میں جو ہم نے 4 سال کے بعد یورو بانڈز کا کیا, ویری کمپیٹیٹیو ریٹ جس پہ ہم نے گئے. پینڈا بانڈ کا ہم نے کیا. پینڈا بانڈ کا میں اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وی ور مسنگ دا بوٹ. The Chinese capital markets are the second largest, second deepest capital markets in the world. ہم نے یورو بانڈ کیا, ہم نے اسلامک سکوک کیا, ہم نے 144A کیا in the US market.
So from our perspective, this was a real miss کہ ہم نے چائنیز کیپٹل مارکیٹ, اور یہ بات نہیں ہے کہ 2.5% پہ ہوا کہ اس کا مجموعی رقم جو ہے گارنٹیز ملا کے 3% ہو گئی. This will remain the cheapest source of capital market issuances for Pakistan. We should have done it years back. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ تھا کہ جو ہمیں انویسٹر کانفیڈنس جو شو ہوا کہ وہاں 5% جو چائنیز انویسٹرز ہیں انہوں نے ہمارے پہ اعتماد کا اظہار کیا. اب میں صرف 3-4 باتیں اور کہوں گا تاکہ ہم وی کین موو ان ٹو کوشچن اینڈ آنسر سیشن. پبلک ڈیٹ مینجمنٹ کی میں نے بات کر لی ہے کہ اوور آل جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے, ڈیٹ ٹو جی ڈی پی وہ جب ہم نے 23 میں تھے تو 75% تھا, جو پھر 25 میں 70.7%, اور اس سال 68.5%. So we are moving in the right direction in terms of the overall debt to GDP. دوسری ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ جو ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے اس کی میچورٹیز بڑھائیں, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جتنا بنچنگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے رول اوور ری فنانسنگ رسک رہتا ہے. تو اب تقریباً ہم 3.8 کے قریب ہم اس پہ پہنچ گئے ہیں. اس کے علاوہ ایکٹیو لائبلٹی مینجمنٹ کی, سو ہم نے اپنا جو ڈیٹ ہے اس کو بائی بیک کیا, ارلی بائی بیک کیا, اور اس سے بھی ہمیں جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس میں جو موقع ملا اس کو کم کرنے کا. اور تقریباً 2.25 ٹریلین روپے کی ہم نے شریعہ کمپلائنٹ سکوک کے تھرو فنانسنگ حاصل کی. اور اب فکس ریٹ ڈیٹ کا جو کمپوننٹ ہے وہ 19% سے 27% ہو گیا ہے. ٹیکسیشن میں صرف یہ تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کیونکہ کل بجٹ ہے تو بجٹ پہ اس پہ بہت بات ہوگی, لیکن یہ ہمیشہ بات ہوتی ہے جی ٹیکسیشن ریفارمز, تو اس کے میں صرف 2-3 چیزیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ہوا کی بات ہے, 10,000 فیٹ ڈسکشن ہے, ڈیزائن لیول پہ ہم بات کر رہے ہیں, یا ایکچولی اس کا کوئی فائدہ بھی اس سال میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. تو اس میں صرف 2-3 اس میں باتیں کرنا چاہوں گا کہ ڈیجیٹل پروڈکشن مانیٹرنگ, اس کی آپ نے سارے سال بات سنی ہوگی, چیئرمین ایف بی آر میں بھی اس پہ بریفنگ دی, میں نے اور کچھ ہمارے جو کیبنٹ کولیگز ہیں انہوں نے بھی اس پہ جو ہے بریفنگ دی کہ ہم نے ان کو ڈفرینٹ شعبوں میں اس سال متعارف کروایا ہے. میں اس میں سے اب صرف آپ کو 2 سیکٹرز دوں گا, جس میں ایک سیمنٹ ہے اور دوسرا شوگر سیکٹر. اس میں تقریباً 60 ارب روپے کے اضافی محصولات حاصل ہوئے ہیں بیکاز آف دس ڈیجیٹل پروڈکشن مانیٹرنگ. تو یہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ از ان دا ڈیزائن فیز, اٹ از ویل ان ٹو ایگزیکیوشن. اور اب ہم اس کو ٹبیکو, بیوریجز, ٹیکسٹائلز اس میں ہم لے کر جا رہے ہیں. اسی طرح میں ایک اور ایگزامپل دوں گا, ایگزامپلز تو بہت ہیں لیکن وقت کی قلت ہے, پھر آپ کے جو سوال ہوئے تو اس میں اور ہم بات کریں گے. سو اے آئی بیسڈ آڈٹ سلیکشن جو ہم نے کی, اینڈ دس از اگین پوسٹ کلیئرنس آڈٹ ٹولس, اور یہ سی آر ایم بیسڈ آڈٹس تھے. یہ تقریباً 800 ہائی رسک کیسز تھے کہ وہ جہاں مس میچ نظر آیا ان کو کہا گیا کہ آپ بتا دیجئے کہ ہماری کوئی انفارمیشن میں کوئی غلطی ہے, اگر غلطی نہیں ہے تو جو پھر آپ کے واجبات بنتے ہیں وہ ادا کر دیجئے. تو اس سے ہمیں 34 ارب روپے کا اضافی ریونیو حاصل ہوا ہے. I just wanted to put 2 fact bases and inshallah we'll talk a lot more about it because یہ جو ساری بات ہوتی ہے جی ریفارم آ رہی ہے, ریفارم جا رہی ہے, ریفارم کو ہونا چاہیے. ڈیجیٹل پاکستان کے بارے میں نے جیسے ذکر کیا کہ اس میں ٹیکسیشن میں صرف ایک کہوں گا کہ یہ تھوڑا سا انتظار کر لیجئے. جو ریٹیلر کی جو اسکیم ہے اس پہ اگین بلال کیانی صاحب اس پہ بات کر چکے ہیں اور وہ ہم نے اس کا اناؤنسمنٹ بھی کی. اور دوسرا جو نیا ٹیکس آپریٹنگ ماڈل ہم لا رہے ہیں وہ انشاءاللہ کل بجٹ میں اس کو پیش کیا جائے گا. تو میں اس کے بارے میں ابھی قبل از وقت بات نہیں کرنا چاہتا, بٹ وی ول انشاءاللہ جب نیکسٹ پریس کانفرنس ہوتی ہے تو اس پہ بالکل ہم گفتگو کریں گے ان ٹرمز آف دا نیو ٹیکس آپریٹنگ ماڈل. ڈیجیٹل پاکستان میں صرف یہ کہوں گا جیسے میں نے ذکر کیا کیونکہ وزیر اعظم پاکستان خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں, بلال صاحب اس کو اسٹیئر کر رہے ہیں. ہم نے یہ کیونکہ دیکھیں یہ میرے پاس چارٹ ہے, یہ وہ چارٹ ہے کہ unless you have the KPIs performance indicators, یہ کہنا کہ جی ہم ڈیجیٹل پاکستان کی طرف جا رہے ہیں, جب تک آپ کے KPIs نہ ہوں کہ ہماری بیس لائن کیا ہے جون 25 میں
ہم جون 26 میں کہاں جانا چاہتے ہیں اور دسمبر 26 میں کہاں جانا چاہتے ہیں. This is what the Prime Minister monitors on a weekly or fortnightly basis. تو ہم نے کہا تھا کہ ایکٹیو مرچنٹس آن ڈیجیٹل پیمنٹس، یہ ہم جہاں ہم نے شروع کیا 25 میں 5 لاکھ ایکٹیو مرچنٹس تھے آن ڈیجیٹل پیمنٹس. تو ہم نے کہا جون 26 تک وی وانٹ ٹو گیٹ ٹو 20 لاکھ. تو آئی کین ٹیل یو وی آر ایٹ کلوز ٹو اباؤٹ 17 لاکھ. سو وی آر گیٹنگ دیئر. اسی طرح ڈیجیٹل بینکنگ یوزرز 95 ملین تھے. ہم نے کہا تھا کہ ہم 120 ملین پہ جانا چاہتے ہیں جون 26 میں. وی ہیو ایکسیڈڈ دیٹ ٹارگیٹ. وی آر ایٹ 133 ملین. ریمیٹنسز کریڈیٹڈ ان اکاؤنٹس ہم 80% سے شروع ہوئے تھے، اس وقت ہم 92% پہ ہیں. ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم 100% پہ جائیں. یہ میں صرف آپ کو ایگزامپلز دے رہا ہوں کہ جو ڈیجیٹل پاکستان کی بات ہو رہی ہے وہ ڈیجیٹل پاکستان از لنکڈ ڈائریکٹلی ٹو دا ڈاکومنٹیشن پارٹ آف اٹ، کہ اس کو بڑا ریگولرلی اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں. ٹیرف ریفارمز کی بات کر چکے ہیں جی، وہ 5 سال کا ہم نے دیا ہے، یہ دوسرا سال ہوگا. وی ول انشاءاللہ اسٹے دا کورس. اور اس کے علاوہ میں تھوڑی سی فائنینسنگ کی بات کر کے میں اس پہ اختتام کروں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ جو ہے اس کی بات کی جاتی ہے کہ وہ بڑا ہے کہ نہیں بڑا. اس وقت 934 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے. سو کلوز ٹو اباؤٹ $1 ٹریلین. یہ 22% اس میں انکریز ہوئی ہے. زرعی قرضوں میں 15% اضافہ ہوا ہے. اور ابھی اور ہاؤسنگ سکیمز اور جو زرخیزی کی اسکیم ہے وہ اس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. زرخیزی کی اسکیم میں صرف اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ دس از فوکسڈ آن اسمال فارمرز، جو چھوٹے کسان ہیں جن کو کوئی کولیٹرل نہیں رکھنا، وہ ڈیجیٹل طریقے سے اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اور اس میں ان کی ڈسبرسمنٹ شروع ہو چکی ہیں. پرائم منسٹر صاحب آئی تھنک ہو سکتا ہے آپ اس تقریب میں موجود ہوں جو انہوں نے افورڈیبل ہاؤسنگ کی بات کی تھی. تو اس میں اب تک ایکچولی یہ بلال صاحب نے اور یہ انفارمیشن منسٹر نے اسی میٹنگ میں جانا ہے، تو لیکن میں ذکر کر دوں کہ 11 بلین روپے اس میں ڈسپرس ہو چکے ہیں. 90 بلین روپے کی جو افورڈیبل ہاؤسنگ ہے اس کی اپروول ہو چکی ہے. سو دس از اگین ناٹ سم تھنگ وچ از اپ ان دا ایئر اور اس میں کچھ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. لاسٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو مینشن کہ ایجوکیشن میں جو اس وقت اکنامک سروے میں آپ دیکھیں گے ہمارا لٹریسی ریٹ جو 18-19 میں تھا وہ 60% تھی، وہ بڑھ کے 63% ہو چکی ہے. آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی جو 23 میں شرح 38% تھی وہ کم ہو کر 28% رہ چکی ہے. اور صحت کے شعبے میں انفنٹ موٹیلٹی ریٹ 60 سے 47 فی ہزار پیدائش تک آ چکی ہے. ایمیونائزیشن کوریج 73% تک پہنچ گئی ہے. اس میں صرف یہ کہوں گا فیمیل فائنینشیل انکلوژن جو میں نے پہلے ذکر کیا وہ 39% سے 52% تک پہنچ چکی ہے. The reality is we have a long way to go on these factors. لیکن یہ سب وہ چیزیں ہیں جہاں ہم نے پروگریس کو کیا ہے اور انشاءاللہ we stay very committed کہ we are going to stay the course. With that جی اگر آپ ماڈریٹ کریں گے جی ہم حاضر ہیں جی اب سوالوں کے لیے. جی آپ جی وہ کروں سوال تھینک یو. سوال کروں جی. جی پلیز. اچھا سر، ایک بات جو پاکستان میں اس وقت انویسٹرز اور انڈسٹریلسٹ اور سارے جو بگ کراپس والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان پٹ کاسٹ ہے انڈسٹریز پہ اور ایگریکلچر میں، ایک تو وہ زیادہ ہے، دوسرا کریڈٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے. لہٰذا آپ بزنس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں اس میں؟ میں ایک منٹ میں آتا ہوں جی. میں سوری میں ابھی کروا جی کائنڈلی جی اپنا سوال جی کائنڈلی. ہاں، پاکستان کے بزنس مین اور بڑے جو لوگ ہیں ایگریکلچر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان پٹ کاسٹ ہے انڈسٹری کی اور ایگریکلچر کی اور دوسرا کریڈٹ کاسٹ ہے، یہ بہت زیادہ شوٹ کی ہے، اس پہ بہت زیادہ کوئی لکھا بھی نہیں گیا، نہ کوئی حکومت کی طرف سے اس کی ایکسپلینیشن آئی ہے. تو کیا یہ بنیادی طور پہ یہ بریکس نہیں لگا رہے ہماری جس کو ایکسپورٹس کہتے ہیں اور انٹرنل ان پٹس پہ؟ جی میں صرف یہ کہوں گا جی کہ جو
تین بنیادی جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ٹیکسیشن زیادہ ہے اور انرجی کاسٹ زیادہ ہے اور فنانسنگ کاسٹ زیادہ ہے، یہی تین ہیں نا جی جو چیزیں اس میں آتی ہیں. تو دیکھیے میں نے جیسے ذکر کیا کہ فنانسنگ کاسٹ کا تو سب سے پہلے اس کا تدارک کر لیا گیا تھا. اگر یہ کانفلکٹ نہ آتا تو our policy rate was moving only in one direction which was south. تو اب یہ چونکہ اس میں امپورٹڈ انفلیشن کا فیکٹر آیا ہے بیکاز پیٹرولیم کی جو قیمتیں اوپر گئی ہیں اور اس کے سلسلے میں جو گیا ہے اس سے ہمارا پالیسی ریٹ 11.5 پہ گیا ہے دیکھیں، لیکن 22% سے وہ نیچے آیا ہے. سو ابھی میں ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو فنانسنگ کاسٹ اتنا نہیں سنتا، لیکن اس میں بھی میں آپ کو ذکر کر دوں کہ جتنی اب 6-7 سبسڈائز اسکیمز آلریڈی اس سال اناؤنس ہو چکی ہیں، باقی کچھ کا میں کل ذکر کروں گا. وہ یہ ہے کہ جو سبسڈی گورنمنٹ آف پاکستان دے گی تاکہ جو اینڈ ریٹ کنزیومر ہے اس کو ایک فکس ریٹ ملے اور اس کو بہت کم ریٹ ملے وچ از لو سنگل ڈیجٹ. تو وہ اسکیمیں جو ہیں اس کی دو تو میں ابھی آلریڈی ذکر کر چکا ہوں. ایک تو زرخیزی ہے جو ایگریکلچر کے بارے میں ہے، اسی طرح جو میں نے ابھی ہاؤسنگ کی میں نے بات کی ہے اس میں بھی جو اینڈ ریٹ ہے وہ 10 سال کے لیے مقرر ہوگا، وہ اس کی ساری آپ کو ڈیٹیل پتہ ہے، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو آئی تھنک فنانسنگ جو ہے وہ اس سے بھی بہتر ہو سکتی ہے بٹ مووڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ٹیکسیشن پہ میں نے کہا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کل تک کا تھوڑا سا انتظار کر لیں، وہ کل ہم اس پہ بات کریں گے. انرجی پہ دیکھیں جتنا کوشش اور جتنا زور منسٹر لغاری صاحب نے لگایا ہے انڈسٹری کی کراس سبسڈی ختم کی ہے. دیکھیں یہ تو انڈسٹری بھی مانتی ہے، یہ انڈسٹری بھی مانتی ہے کہ ان کے ریٹس جو ہیں کم ہوئے ہیں اور اس میں بتدریج وہ فردر پیکیجز لے کر آ رہے ہیں کہ اس میں اور کوشش کی جائے اور اس میں جو بھی انہوں نے یا گورننس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے ان ٹرمز آف پرائیویٹ سیکٹر بورڈز ایٹسیٹرا، یا اب جو پریویٹائزیشن کے سلسلے میں آگے سلسلے چل رہے ہیں. کیونکہ ابھی آپ نے رپورٹ کیا ہے کہ 2 دن پہلے اور میں اس میٹنگ میں تھا کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے پریویٹائزیشن پہ اپڈیٹ لی تو 3 ڈسکوز کے تو ای او آئیز ایشو ہو چکے ہیں اور 2 کے فردر ای او آئیز ابھی ایشو ہونے ہیں. تو انشاءاللہ اگر اف آل گوز ویل تو 3 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ول بی پریویٹائزڈ بفور دا ایئر از آؤٹ اور ان چیزوں سے بتدریج بہتر آئے گا. پھر آپ سنگل مونوپلی سے آپ ملٹی لیٹرل چیزوں پہ گئے ہیں تو ان چیزوں پہ دیکھیں بتدریج بہتری آ رہی ہے. اور میں آپ کو صرف یہ ضرور کہوں گا کہ پچھلے کچھ دنوں میں ہم سارے انڈسٹریز کو بھی ملتے رہے ہیں، ایگریکلچرس کو بھی ملتے رہے ہیں، تو دے ہیو پٹ دیئر ویوز فارورڈ اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ دے آر آلویز ویری کینڈیڈ ود دیئر ویوز. لیکن یہ ضرور انہوں نے کہا ہے کہ وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ اور سیونگز ہیں سر، یہ کسی بھی اکانومی کو فیول کرتی ہیں. آپ نے باقی ساری چیزوں کا حوالہ دیا لیکن اٹ از ون آف دا لوئسٹ ان لاسٹ 30 to 50 ایئرس. ایک تو اس کی وجوہات بتائیں اور دوسرا سر اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی موجودگی میں آپ بھی اس فنکشن میں تھے، ہم میڈیا ایز اے میڈیا پرسنز وہاں پہ تھے کہ جہاں پہ جو جرنیل صاحب تھے ان کی فرسٹریشن بھی نظر آ رہی تھی، خاص کر انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو ٹیکس برڈن ہے اور جو اوور آل انرجی کی کاسٹ ہے سر. دیز 2 فیکٹرز آر ریئلی کریٹنگ ہیمپرز. دوسرا سر سوال یہ ہے کہ کیا بجٹ کے نمبرز کے اوپر اور وہ نمبرز اچیو کرنے کے اوپر آئی ایم ایف سے براڈر ایگریمنٹ ہو چکا ہے سر؟ اور کوئی سوال رہ گیا اس کے بعد کوئی؟ اچھا ابھی ہے کوئی؟ اچھا ہاں تو دیکھیں آپ کی جو بات ہے انویسٹمنٹ سیونگس کی، بیکاز وی آر ہوورنگ بٹوین 14 to 15% آف GDP، تو آپ کی بات درست ہے. سو وی ہیو ٹو، جس طرح ہماری ٹیکس ٹو GDP از ہوورنگ ایٹ ویئر ایور دے آر ہوورنگ اور اوور آل وی نیڈ ٹو موو ٹو 17-18%. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ انویسٹمنٹ اور سیونگ میں، اور آئی ایم شیور منسٹر پلاننگ بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ وی ہیو ٹو موو اٹ ان ٹو ہائی ٹینس. اس میں تو کوئی، اور اس میں میں نے ذکر کیا کہ کچھ چیزیں مداد صاحب میں بڑا اس پہ میں یقین کرتا ہوں آلسو فرام دا پرائیویٹ سیکٹر کہ لوکل انویسٹمنٹ آئے گی تو فارن انویسٹمنٹ آئے گی.
we have to get our local investors moving in the right direction. اور اس کے میں نے 2-3 آپ کو examples دیے ہیں where I feel they are beginning to move in the right direction. اس میں 2 چیزیں میں آپ کو ضرور کہوں گا, اور میں نے خود اس میں کہا کہ ٹیکسیشن ہے, انرجی ہے, فائنینسنگ ہے, لیکن اس کے علاوہ 2 اور چیزیں ہیں مہتاب صاحب. ایک تو جو ہمارا ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے, ہم اس کو کہتے تو ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس, بٹ دیٹ ہیز ٹو موو in the right direction and in great speed. تو اس کے کئی ایگزامپلز جو دیے گئے ہیں کہ کہاں کہاں ریگولیٹری ہرڈلز ہیں اور ہم نے ان کو کیسے, بیکاز اس میں میں بڑا کلیئر ہوں, مسٹ ہیو, نائس ٹو ہیو, مسٹ ہیو مسٹ بی دیئر, نائس ٹو ہیو کو ہمیں ریموو کر دینا چاہیے. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں.